لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سواه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن الخير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. تمام قسم کی تعریف اور توصیف، بڑائی، بزرگی اور کبریائی اس اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و سزاوار ہیں، جس رب کائنات نے دنیا کی تمام مخلوقات میں ہمیں افضل، بہتر اور برتر مخلوق بنا کر پیدا فرمایا. ساتھ ہی ساتھ اس رب ذوالجلال کا ہم پر مزید احسان یہ ہے کہ اس نے ہمیں پوری دنیا کی انسانیت کے اندر اشرف المخلوقات بنانے کے ساتھ ساتھ اس نے ہمیں ایمان جیسی دولت سے سرفراز فرمایا. اور اسی رب کائنات کا مزید احسان ہم پر یہ ہوا کہ اس نے ہمیں ایک ایسا مہینہ جو رحمتوں اور برکتوں اور مغفرتوں والا ہے، ایسا مہینہ ہمیں اللہ رب العزت نے میسر کیا. اور اسی رب ذوالجلال کے ہم پر یہ احسان ہے کہ اس نے ہمیں یہاں پر جمع ہو کر آج کی تاخیرات، جس کی فضیلت آپ بارہا سنتے آ رہے ہیں کہ 1000 مہینوں سے زیادہ عبادت سے زیادہ ہیں، اس میں ہمیں بیٹھک کرنے کی اور جمع ہونے کی توفیق اللہ نے عنایت فرمائی. محترم سامعین، میں زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے اپنے عنوان کی طرف آتا ہوں. ساتھ ہی ساتھ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء پر، بالخصوص آخری نبی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جس نبی نے ہمیں جہنم سے بچ کر جنت میں جانے کے راستے دکھلائے، زندگی کے اندر انسانیت کے ساتھ زندگی گزارنے کے طریقے سکھلائے. محترم سامعین، ابھی میں نے آپ کے سامنے کچھ آیتوں کی تلاوت کی ہے، جس آیات کے اندر آپ غور کرنا چاہیے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ ان آیات کے اندر صرف اللہ ایمان والوں سے مخاطب کر رہا ہے. پوری دنیا کے اندر
پوری انسانیت کے اندر، پوری کائنات کے اندر ایک اسپیشلی اللہ مخاطب کرتا ہے کہ ایمان والوں سے. یعنی جب کہیں پہ یا ایھا الذین آمنو آ جائے قرآن کے اندر تو ایمان والوں کو بہت ہی زیادہ متوجہ ہونا چاہیے اس چیز کی طرف. یا تو اس سے اللہ تعالی ہمیں کوئی ایسی بہترین حکم دے رہا ہے یا پھر اس سے کوئی برائی سے ہمیں روکنے کی اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے. یعنی ایمان والوں کو، یعنی جیسے ہم سنتے ہیں باہر کہ کہیں میٹنگ ہوتی ہے تو مخصوص لوگوں کی جب میٹنگ ہوتی ہے تو وہ مخصوص لوگ وہاں پر موجود ہوتے ہیں اور ان پہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ ان چیزوں کو سنیں اور وہ چیزوں پہ عمل پیرا ہو. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ یہاں پر پوری دنیا کے اندر جتنے انسان کے اندر، پوری دنیا کے کائنات کے اندر ہر قسم کے انسان ہے، بہت سارے مذاہب ہے، تمام کو چھوڑ کر نہ اللہ نے انسانیت کا یہاں پہ حکم دیا ہے، نہ مسلمین کا اللہ تعالیٰ نے لقب استعمال، صرف اللہ نے ان آیات کے اندر مومنین کا الفاظ استعمال کیا ہے. ایسے قرآن کے اندر اور بھی بہت سارے آیات ہیں، لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. میں پہلے تقوی کی ایک تعریف بیان کرتا ہوں. جیسے ہم رمضان کا مہینہ جب سے شروع ہوا ہم سنتے آ رہے ہیں کہ یہ ایسا مہینہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والوں تم سب کے سب روزے رکھو، روزہ رکھو، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ، تاکہ تم متقی بن جاؤ. یہ ہم رمضان کے شروع سے سنتے آ رہے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ دوسری جگہ پہ فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. تو بولنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ یہ نہیں چاہتا کہ انسان صرف رمضان کے اندر تقوی اختیار کرے. اللہ تعالیٰ یہ رمضان کو ایک ٹریننگ پیریڈ، یہ اللہ نے رمضان کا جو مہینہ ہے ایک بہترین ہمارے لیے ٹریننگ سیشن بنایا ہے، ٹریننگ پیریڈ رکھا ہے. اب اللہ تعالیٰ یہ حکم کو قرآن کے اندر کئی مرتبہ دیا ہے کہ تم تقوی اختیار کرو، تم تقوی اختیار کرو، تم رمضان کے روزے رکھو اور تقوی اختیار کرو، تم نماز پڑھو اور تقوی اختیار کرو. قرآن کی پہلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کے اندر فرماتا ہے کہ اے ایمان والو تم تقوی اختیار کرو تو تم ہدایت پا جاؤ گے. یعنی اللہ تعالیٰ تقوی ہر چیز کے ساتھ تقوی کا اللہ تعالیٰ جب حکم لگاتا ہے، تم رمضان کے روزے رکھو تو بھی تقوی اختیار کرو، عید الاضحیٰ کے قربانی دو تو بھی اللہ تقوی چاہتا ہے. آخر تقوی کیا ہے؟ ہم سنتے ہیں تقوی ہے، لیکن تقوی ہے کیا؟ اس تقوی کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم مجلس شورا میں بیٹھے ہوئے تھے، یعنی امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں تمام صحابہ جو مشہور صحابہ تھے بیٹھے ہوئے تھے، جس کو مجلس شورا کہا جاتا ہے، اور ایک بات پہ بات چل رہی تھی. وہ ٹاپک تھی تقوی. تو تقوی کے اوپر صحابہ نے آپس میں مختلف مشورے دیے کہ تقوی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے اندر بار بار تقوی کا لفظ استعمال ہوا ہے، تو کچھ صحابہ نے کہا کہ تقوی فلاں ہے، تقوی یہ چیز ہے، تقوی ایسا ہے، تقوی ویسا ہے. اور اس میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے کچھ نہیں کہا. تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، امیر المؤمنین تھے، انہوں نے سوال کیا، اے ابی بن کعب آپ نے اس تقوی پر کچھ نہیں کہا. تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امیر المؤمنین سے پوچھتے ہیں کہ امیر المؤمنین آپ مجھے تقوی کے متعلق سوال کر رہے ہیں، تو میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ آپ نے کبھی کسی خاردار راستے سے گزرنے کا آپ کا گزر ہوا؟ تو یہ خاردار راستہ جو ہے، خاردار راستے کا مطلب میں آپ کو وضاحت کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہوں کہ خاردار راستے کا گزر ہوا تو خاردار راستے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کسی راستے سے گزرتے ہیں آپ کو اس راستے سے گزرنا ہے، اس کے علاوہ آپ کے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے، لیکن وہ راستہ خاردار ہے یعنی کانٹے دار ہے، جہاں سے گزرنے سے آپ کے کپڑوں کا نقصان ہوگا، آپ کے جسم کا نقصان ہوگا، آپ کو کانٹے چبھ جائیں گے، آپ کو لمبی لمبی جھاڑیاں ہیں یا کسی اور قسم کے ایسے نقصان پہنچانے والے جانور ہے. لفظ خاردار راستہ ہے، لیکن آپ کو اس کے علاوہ کوئی اور راستہ بھی نہیں ہے، اسی راستے سے آپ کو گزرنا ہے.
تو یہ اس خاردار راستے سے کبھی آپ کا گزر ہوا ہے؟ تو امیر المؤمنین نے کہا ہاں کیوں نہیں. تو جب آپ ایسے راستے سے سفر کرنے کا تعین کرتے ہو، جب ایسے راستے سے جانے کا آپ سوچتے ہو، تو آپ اپنے آپ کو کیسے تیار کرتے ہو، کیسے پریپیئر کرتے ہو؟ تو امیر المؤمنین نے کہا جب میں ایسے راستے سے جانے کے لیے تیار ہوتا ہوں تو پہلے میں اپنے کپڑوں کو سمیٹ لیتا ہوں، پھر اپنے بدن کو آہستہ بچاتے بچاتے اپنے قدموں کو ڈالتا ہوں تاکہ مجھے کوئی کانٹا نہ چبھ جائے، تاکہ میرے کپڑوں کو نقصان نہ پہنچے، نہ مجھے اپنے جسم کو کوئی نقصان نہ پہنچے، اور مجھے کسی اور قسم کی تکلیف نہ پہنچے. اسی لحاظ سے میں اپنے کپڑوں کو بھی سمیٹتا ہوں اور اپنے قدموں کو بھی بڑی احتیاط کے ساتھ ڈالتے ہوئے گزرتا ہوں. تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یہی تقویٰ ہے. تو یہ تقویٰ ہم لوگوں سے کیا چاہتا ہے؟ یعنی ہم تو کوئی کانٹوں دار راستے سے گزر نہیں رہے ہیں، تو پھر اس تقوی کا ہمیں کیا کہنا ہے کہ اس تقوی سے ہمیں کیا لینا ہے؟ یہ دنیا کی جو زندگی ہم گزار رہے ہیں، یہ دنیا کے اندر جن مسائل اور جن مراحل، جن پریشانیوں، جن مصیبتوں سے ہمارا سامنا ہوتا ہے، جب ہم کسی کے سامنے کوئی تقوی کی بات رکھتے ہیں، جب کسی کے سامنے سود کا معاملہ بات کرتے ہیں، کسی کے سامنے جھوٹ کی بات کرتے ہیں، کسی کے سامنے چغلی اور غیبت کے بارے میں ممنوع چیزیں بتاتے ہیں ان کو، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ آج کے ماحول کے حساب سے، آج کے ضروریات کے حساب سے، آج کے معاشرے کے حساب سے، آج کے زندگی کے حساب سے یہ چیزیں ضروری ہے، اس کے بغیر زندگی گزارنا مشکل ہے. اس کے بغیر بھی زندگی گزر سکتی ہے. یہی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. یہی نے عمر بن خطاب جو یہاں پہ شورا کے اندر جو ابی بن کعب نے فرمایا کہ یہ دنیا کی زندگی کے اندر جو مسائل ہے، جو مراحل ہے، جو آپ کو پریشان کرنے آ رہے ہیں چو طرف سے، آپ کو اس زندگی کو گزارنا ہے. آپ ایسے نہیں کہ اپنی زندگی کو ختم کر سکتے ہیں، آپ کو زندگی گزارنا ہی ہے، آپ کو اس راستے سے چلنا ہی ہے، لیکن بچتے ہوئے، تبھی آپ تقوی والے ہوگے. اگر نفس جسم پر غالب نہ آ جائے تو پھر انسان تقوی اختیار نہیں کر سکتا. ہمارا نفس ہمارے جسم پر غالب آنا چاہیے. ہمارا جسم نفس پر غالب، جسم کے خواہشات ہوتے ہیں، جسم کے خواہشات ہوتے ہیں کہ ہم کچھ اور کام کریں، جسم کے خواہشات ہوتے ہیں کہ ہم کوئی موسیقی سنیں، گانے سنیں، جسم کے خواہشات، بہت سارے جسم کے خواہشات ہوتے ہیں، نفسانی خواہشات. لیکن وہ جو نفس ہے اس کو اگر ہم اس پر کنٹرول پہ لائیں تو پھر ہم تقوی اختیار کر سکتے ہیں. وہ کیسا؟ اس کو ایک آسان طریقے سے مفسرین نے بتلایا ہے کہ تقوی کے دو طریقے ہیں. تقوی صرف دو ہی چیزوں پہ ڈیپینڈ ہے. تقوی جو ہم سنتے ہیں پوری زندگی کے اعمال. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے سوال کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ تقوی جو ہے، تقوی کیا چیز ہے؟ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ تم زندگی کے جتنے اعمال کرتے ہو، روزہ رکھتے ہو، نماز پڑھتے ہو، قرآن پڑھتے ہو، ذکر کرتے ہو، جو کچھ بھی کرتے ہو، اگر تمہارے اندر تقوی نہیں ہے تو تمہارے یہ اعمال ضائع ہیں، تمہارے یہ اعمال قابل قبول نہیں ہیں. تو اس کی ایک آسان تفسیر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ تقوی صرف دو ہی چیز ہے. وہ کیا ہے؟ ایک وہ احکام جو اللہ نے ہم پر فرض قرار دیے ہیں اس کو بجا لانا، اور دوسری وہ چیز جس کو اللہ نے رکنے کے لیے یعنی حرام قرار دیا ہے اس سے رک جانا. یہ تقوی کا کلیئر، ایزی، آسان ڈیفینیشن. اللہ نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے اس کو بجا لانا، اور جن چیزوں سے رکنے کا اللہ نے حکم دیا یعنی جن چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا اس سے رک جانا. یہ تقوی کا ایک آسان ڈیفینیشن ہے. چلیے اب ہم دیکھتے ہیں معاشرے کے اندر جب کسی کو ہم دیکھتے ہیں کہ شراب پیتا ہے اور اس کو ہم اتنی حقیر، اتنی کمتر، اتنے کم نظریے سے دیکھتے ہیں کہ اس نے بہت ہی بڑا جرم کر دیا، اور واقعی وہ جرم ہے، حرام ہے، اللہ نے اس چیز کو حرام کیا ہے. اور جو بھائی اس کو کراہیت کی نظر سے دیکھتا ہے وہ بھائی نماز نہیں پڑھتا. شراب حرام ہے، نماز کا تارک کافر ہے.
نماز کو چھوڑنا کفر ہے، اللہ کے نبی کی حدیث ہے، نماز کو چھوڑنا کفر ہے اور شراب حرام ہے۔ گناہ تو دونوں بھی بہت بڑے ہیں، لیکن مفسرین نے، علماء دین نے جب اس چیز پہ غور و فکر کیا کہ گناہ تو دونوں بھی بڑے ہیں، ایک حرام ہے، ایک فرض کا چھوڑنا کفر ہے، جب یہ دونوں کو ایک جگہ رکھا جائے، دونوں بھی گناہ ہے، دونوں بھی بڑے گناہ ہیں، لیکن دونوں میں بڑا گناہ کون سا ہے؟ تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ بڑا گناہ وہ ہے جو ہم بہت زیادہ انجام دیتے ہیں، یعنی نماز کا چھوڑنا۔ نماز کا چھوڑنا کفر ہے، شراب پینا حرام ہے۔ اس کی ایک مثال، آدم علیہ السلام سے ایک خطا ہو گئی، ابلیس نے ایک خطا کی، معلوم ہے نا، آدم علیہ السلام سے ایک خطا ہوئی، ابلیس نے بھی ایک خطا کی۔ آدم علیہ السلام سے جو خطا ہوئی، اللہ نے حکم دیا تھا کہ تم اس درخت کے قریب نہ جاؤ، لا تقربوا ھذا شجر، یعنی اس درخت کے تم قریب مت جاؤ، یہ اللہ کا حکم تھا۔ آدم علیہ السلام سے خطا ہو گئی، آدم علیہ السلام نے درخت کا پھل کھا لیا۔ ابلیس نے خطا کی، وہ اللہ کا حکم تھا، یہ اللہ نے اس چیز کو روکا تھا، اللہ نے یہ پھل کے کھانے سے آدم علیہ السلام کو روکا تھا، آدم علیہ السلام نے خطا کی، پھل کو کھا لیا۔ اور ابلیس نے خطا کی، وہ کیا تھا؟ اللہ نے حکم دیا تھا کہ آدم کو سجدہ کرے، ابلیس نے اس کا انکار کر دیا۔ ابلیس نے شراب نہیں پی تھی، ابلیس نے زنا نہیں کیا تھا، ابلیس نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی تھی، اور ہمیشہ کے لیے مردود ہو گیا، یہاں تک کہ اس کو توبہ بھی نصیب نہیں ہوئی۔ تو ہم ایسے مقام پہ ٹھہرے ہوئے ہیں جس سے ہم کمپیئر کر سکتے ہیں، ہم سوچ سکتے ہیں کہ ہم جو لوگوں پر تانے دیتے ہیں، لوگوں پر نام لگاتے ہیں، لوگوں کو نقطہ چینی کرتے ہیں، فلاں فلاں کرتا ہے، فلاں شراب پیتا ہے، فلاں وہ کرتا ہے، ہاں ہے، وہ گنہگار ہے، وہ حرام کا ارتکاب کرنے والا ہے، لیکن کیا ہم نماز کے پابند ہیں؟ ہم شراب نہیں پیتے، کیا ہم نمازوں کی پابندی کرتے ہیں؟ اگر ہم نماز چھوڑتے ہیں تو پھر ہم پر کفر کا فتویٰ لگتا ہے۔ تو یہ ایک صرف تقوی کا ڈیفینیشن تھا جو میں آپ کو سمجھا رہا تھا۔ یہ آیت کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ دو باتیں ہیں یہاں پہ۔ ابھی ہم جو بات کر یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اس پہ ہم نے بات کی، وقولوا قولا سدیدا، اور اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ تم تقوی اختیار کرو۔ تقوی یہ ہے جو ابھی ہم نے سنا، وقولوا قولا سدیدا، اور تم سچی بات کہو، سچی بات نہیں، اللہ نے قول سدید کا حکم استعمال کیا، قول سدید کا لفظ استعمال کیا ہے۔ قول سدید، اگر قول صدیق ہوتا تو سچا، ہم سب کو معلوم ہے ابو بکر صدیق سے کہ ابو بکر صدیق سچے تھے، حسن اچھا۔ یہاں پہ اللہ نے قول سدید کا استعمال کیا۔ سدید یعنی وہ چیز جس کو انسان بہت ہی باریکی سے غور و فکر کرتا ہے وہ چیز پہ۔ مثال کے طور پر ایک بچہ 10th کا ایگزام لکھا اور بچے کو کانفیڈنٹ ہے، اچھا لکھا میں، 90% مارکس میرے کو آنا چاہیے، 90 مارکس سے اگر کم آ گئے تو کریکشن میں کچھ گڑبڑ ہے۔ بچے کو 35 مارکس آ گیا، 30 مارکس آ گیا، بچے کو یقین ہے کیا کرے گا؟ ری کریکشن ہوتا نا۔ تو ری کریکشن جو کرتا ہے کتنی باریکی سے، جب وہ چیز کو دیکھ کر جب وہ شخص ری کریکشن کرتا ہے وہ ہوتا قول، یعنی بالکل غور و فکر کے ساتھ۔ تو یہاں پہ اللہ نے کہا کہ تم بات جو کرتے ہو ایک دم سوچ سمجھ کے وہی کرو جو اوپر ہے جو اندر ہے، یعنی ہم ایسی بات نہ کریں کہ ہم لوگوں کو یہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اور اپنے اندر اپنے آپ سے اس چیز پہ ہم عمل پروا نہیں ہوتے۔ یعنی اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف ہمارے دل میں ہمیشہ ہونا چاہیے۔ ہماری زبان سے جو بھی نکلے سچ نکلنا چاہیے۔ ہمیں کوئی چیز معلوم نہیں ہے اس کے باوجود ہم اس پر بات نہ کرنا چاہیے۔ جھوٹ کا خاص طور پہ احتیاط کرنا چاہیے، کیونکہ جھوٹ کے متعلق میں بہت ہی ایک بات کہتے ہوئے اپنے ٹاپک کی طرف جاتا ہوں۔
جھوٹ کیا ہے؟ آج کے معاشرے کے اندر جیسے ابھی میں نے کہا کہ ہر چیز عام ہوتی چلی جا رہی ہے. سود کا لینا، انسان یہ گمان کرتا ہے کہ سود نہ لیے تو دنیا کے اندر زندگی گزارنا بڑی مشکل بات ہے. جھوٹ نہ بولے تو زندگی گزارنا نہیں ہو سکتا. یہ کئی کے باتیں کر رہے. وہ پہلے اللہ کے نبی کے دور میں ویسا دور تھا جب کرتے تھے، جب بولتے تھے، جب ہوتا تھا. اب نہیں ہو سکتا. اب جھوٹ نہیں بولے تو کچھ بھی نہیں ہوتا. اور معاشرے کے اندر یہی چیز ایسے عام ہو گئی کہ جب آپ مارکیٹنگ کرنے والوں کو دیکھیے، جب ان انٹرویو کو جاتا ہوں، اس کے ڈگری، اس کا سرٹیفکیٹ، اس کا ایکسپیرینس، یہ سب یہاں پہ رکھتا. پہلے یہ بولتے کو جھوٹ کتنا پرفیکشن سے بول سکتا تھا. جھوٹ بولنے میں اگر پرفیکشن ہے، جھوٹ اچھا بولتا، یہی تیرے اندر سب سے بڑی کوالٹی ہے، تو تو مارکیٹنگ کر سکتا. یعنی آج کے دور میں جھوٹ بولنے کو ایک ایسی آسان، اور ہم بھی دن بھر میں کئیوں جھوٹ ہم استعمال اپنی زبان سے استعمال کرتے ہیں. اور جھوٹ ایک ایسا گناہ ہے جو تمام اعمال کو برباد کر دیتا ہے. تو اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر یہی فرماتا ہے کہ تم تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو اور سچی بات کہو. قول سدید، سچی، بالکل سچی بات، وہ بات جو تم جانتے ہو، وہ بات. یعنی جو معاشرے کے اندر آج ہم سنتے ہیں کہ ایسا ہے ویسا ہے، فلانے مولانا نے فلانا کہا. نہیں، قرآن ہے تمہارے سامنے، حدیث ہے تمہارے سامنے. کھولو قرآن، دیکھو، پھر کہو اس بات پہ. جب تک وہ بات پہ تم بات مت کرو. یہ ہے قول سدید. اس کے بعد اللہ تعالیٰ اسی آیت کے اندر فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم. صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جس عمل کو کر کے میں جنت کے قریب ہو جاؤں، جہنم سے دور ہو جاؤں. تو اللہ کے نبی نے کہا اللہ پر ایمان لاؤ اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. پھر صحابی نے پھر پوچھا اے اللہ کے نبی کوئی ایسا عمل بتائیے جو اللہ میں جنت کے قریب ہو جاؤں اور جہنم سے دور ہو جاؤں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ایمان لاؤ، نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، صدقہ خیرات کرو، حج کرو. جتنے امور ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب بتا دیے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کی طرف متوجہ ہو کے بولا کہ جتنے چیز میں نے بتائے یہ چیز تم نے کر لی، اور اگر تم نے اپنے زبان پہ کنٹرول نہ رکھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میدان حشر میں زیادہ لوگ ایسے ہوں گے جن کو صرف زبان کے گناہ کی بنیاد پر گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈال دیا جائے گا. تو صحابہ نے پریشان ہو کے پورا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم گناہ کا ارتکاب نہیں کرتے، ہم گناہ کرتے نہیں، لیکن زبان سے بھی اگر بول دیے تو کیا اتنا بڑا جرم ہے اس کا؟ تو اللہ کے نبی نے کہا ہاں. تو بولنے کا مطلب جو جھوٹ عام، یعنی کبھی مذاق میں بھی ہم جھوٹ بولتے ہیں، کبھی ایسے مسخرے پن میں بھی جھوٹ، یعنی لفظ جھوٹ کو ہم نے ایسا بنا لیا ہے یہ کوئی کامن چیز ہے. لیکن چاہے مذاق میں بولو، چاہے سیریسلی بولو، چاہے ہنستے ہوئے بولو، چاہے روتے ہوئے بولو، جھوٹ جھوٹ ہوتا ہے، جھوٹ کا بہت بڑا. تو اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر آگے فرماتا ہے کہ تم کیا کرو، تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو. وقولوا قولا سدیدا، اور سچی بات کہو. یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم. یہ دو چیزوں کا کام تم کر لو. تم گارنٹی کے ساتھ اگر ان چیزوں کی گارنٹی لیتے ہو، یہ دو چیزیں یہ دو کام کرنے کی، بقیہ جو اعمال ہے اس کی اصلاح ہم کر دیں گے. بقیہ جو چھوٹے چھوٹے تم سے گناہ ہوتے ہیں، بقیہ تمہارے نمازوں کے اندر کوئی کوتاہی ہوتی ہے، بقیہ تمہاری جو دوسرے گناہ جو ہوتے ہیں، یصلح لکم، ہم اصلاح کر دیں گے تمہارے دوسرے خطاؤں کا. تو تقوی اور یہ زبان کی حفاظت بہت ہی بڑے معنی رکھتی ہے، جس کی آج ہم کوئی ویلیو نہیں سمجھتے، کوئی بڑا بات نہیں سمجھتے. آج ہم باہر نکلتے ہیں معاشرے کے اندر، بہت زبان نکلے تو دن میں بغیر جھوٹ بولے گھر کو آنا مشکل ہے. یعنی اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، یعنی ہمیشہ ایسا ہونا چاہیے کہ ہمیں معلوم ہے کہ جھوٹ بولنا گناہ ہے، تو ہمارے دل کے اندر بھی وہ کیفیت ہونی چاہیے. یہ تھی تقوی کی ایک تعریف، تقوی کی ایک ڈیفینیشن. اب اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے
دوسری آیت کے اندر یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. ابھی میں نے آپ کے سامنے تقوی کی صرف تعریف کی ہے. ابھی تقوی سے انسان کیا حاصل کر سکتا ہے اس کا میں آپ کے سامنے ایک مختصر سی بات رکھتا ہوں. اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. اے ایمان والوں، اللہ سے ڈرتے رہو اور دیکھو کہ تم کیا بھیج رہے ہو اللہ کے احساس. تم جو زندگی گزار رہے ہو دنیا کے اندر، تم جو دن صبح اٹھنے کے بعد سے رات کے سونے تک جو اعمال کر رہے ہو، اس کے ذریعے تم آگے کیا بھیج رہے ہو جو آخرت کے اندر تمہیں کام آنے والی چیز ہے. کیا تم نیک اعمال بھیج رہے ہو یا برائی بھیج رہے ہو؟ واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. اور جان لو، تقوی اختیار کرو، اللہ تمہارے ہر چیز کو جانتا ہے، ہر چیز کی اللہ خبر رکھتا ہے. یہ نہیں کہ اللہ تمہاری کسی چیز کی خبر نہیں رکھتا، اللہ تمہارے متعلق ہر چیز کی خبر رکھتا ہے. تو یہ بات پر میں ایک بات یہ کہتا ہوں کہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے جس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ روزوں کا اہتمام ہوتا ہے، نمازوں کا اہتمام ہوتا ہے، قرآن کا اہتمام ہوتا ہے، اور ہم سوچتے ہیں کہ تقوی اختیار کر لیں، ہم متقی بن جائیں. ٹھیک ہے، اچھی بات ہے. کیا یہ متقی بننا، کیا یہ تقوی اختیار کرنا صرف رمضان کے لیے خاص ہے؟ دوسرے ایام میں تمہارے اوپر نماز فرض نہیں؟ دوسرے ایام کے اندر ہمیں قرآن کی تلاوت کرنا ہمارے لیے ضروری نہیں ہے؟ یہ تمام چیزیں، یہ مہینہ جو ہے ہمارے لیے صرف ایک ٹریننگ ہے. یہاں پہ اللہ تمہیں ٹریننگ دے رہا ہے. کیسے؟ جب مثال کے طور پر دوسرے دنوں کے اندر شیطان بھی ہوتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، بہکاتا ہے، تو اللہ کی مہربانی، اللہ کی رحم، اللہ کی رحمت پہ قربان جائیے کہ اللہ بندے کو کس قدر قریب کھینچنا چاہتا ہے. اللہ یہ چاہتا ہے کہ کسی بھی صورت سے میرا بندہ میرے قریب ہو جائے. تو اللہ کیا کہتا ہے کہ رمضان کے اندر اللہ نے ان وسوسے ڈالنے والے شیطانوں کو جکڑ دیا ہے. اب میرے بندو، تم زیادہ سے زیادہ اس مہینے کے اندر ٹریننگ لو. اسی لیے ہم زیادہ سے زیادہ مسجدوں کے اندر آتے ہیں. اور پھر رمضان کے بعد شیطان آ جاتا ہے. یہ جو مہینے بھر کی جو ٹریننگ ہوتی ہے، یہ مہینے بھر کی ٹریننگ ہمارے پاس ہونے کے باوجود انہیں آتے ہی ہم نیچے ہار جاتے ہیں. اس لیے ہارتے ہیں کہ ہم ٹریننگ میں پرفیکٹ نہیں ہیں. ہماری ٹریننگ اگر ہوتی، مثال کے طور پہ کوئی فوجی دستہ ہے، ایک ملٹری میں سلیکشن ہوتا ہے، ملٹرینز کو سلیکشن کیا جاتا ہے. سلیکشن کرنے کے بعد اس کو لے جا کے سیدھا بارڈر پہ لے جا کے بولتے کہ اب سامنے والوں سے فائرنگ کرو. ہوتا ہے ایسا؟ پہلے کیا کیا جاتا؟ 1 سال تک مکمل ٹریننگ دی جاتی، پھر اس کو جنگ کے لیے بھیجا جاتا تاکہ وہ ہار نہ جائیں. یہاں پہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ایک مہینے کو مقرر کیا، شیطانوں سے بچا کر، دشمنوں سے بچا کر، اور کہتا ہے کہ تم اس کے اندر اچھی ٹریننگ لے لو تاکہ تمہارے آنے والے 11 مہینے اس کا مقابلہ کر سکو، اس کا سامنا کر سکو. اس کے سامنے تم گر مت جانا، اس کے سامنے تم غالب آنا، اس کو تم پر غالب نہ آنے دینا. لیکن اس کے باوجود، اللہ کی اتنی مہربانی ہونے کے باوجود، اللہ ہمیں اتنا قریب لینا چاہ رہا، اس کے باوجود انسان شیطان کو پھر سے اپنے اوپر غالب کر لیتا ہے. اور پھر اور ایک حدیث آپ کو بتاتا ہوں. نیکی کے قبول ہونے کا ایک شکل یہ ہے کہ اگر انسان کوئی نیکی کرتا ہے، پھر اس نیکی کے بعد پھر اگر نیکی کرتا ہے، کہ سمجھو کہ پہلی نیکی آپ کی قبول ہوئی. اگر انسان نیکی کرے پھر اس کے بعد وہ نیکی کو چھوڑ کر کوئی گناہ کرے تو سمجھو کہ آپ کی نیکی ضائع ہے. تو ہم یہ دیکھیں، رمضان بھر جو ہماری محنت ہوتی ہے، رمضان بھر جو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اللہ کا تقرب حاصل ہو جائے، ہم تقوی اختیار کر لیں، اور اتنے زیادہ ہمیں معلوم ہے کہ رمضان کے اندر ایک نیکی کو 70 گنا بڑھا کر اللہ اجر دینے والا ہے. بہترین طریقے سے ہم ثواب کو جمع کرتے ہیں. بہترین طریقے سے اس لیے جمع کرتے ہیں کہ آنے والے مہینے کے اندر ایک گناہ کا ایک ہی وہ ملے گا نا. تو 11 مہینے گناہوں کو بس ہونے کے ہوتے نیکیاں آپ جمع کر لیتے ہیں. پھر جیسے رمضان چلے آتا پھر وہ
نیکیاں وہ گناہ پھر برابر جہاں کے جیسے تھے ویسی کہاں گئے, کہیں بھی نہیں, کیا لائے, کچھ بھی نہیں. تو مقصد یہ نہیں ہے, مقصد یہ ہے کہ رمضان کا جو مہینہ ہے اس کے اندر انسان تقوی اختیار کرے, اور یہ تقوی ہمیشہ کے لیے ہے, ہر عمل کے اندر تقوی ہے. اگر تقوی نہیں ہے زندگی کے اندر کچھ بھی نہیں ہے, زندگی کا دار و مدار تقوی کے اوپر ڈیپینڈ ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. تم دیکھو, تم جو بھیج رہے ہو اللہ کے پاس, تم جو اللہ کے پاس جو چیزوں کو بھیج رہے ہو, کیا تم نیکیوں کو بھیج رہے ہو یا برائیوں کو بھیج رہے ہو؟ تمہارے اچھے اعمال اللہ کے پاس جمع ہو رہے ہیں یا پھر تمہارے گناہ اللہ کے دربار میں جمع ہو رہے ہیں؟ پھر آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اسی آیت کے اندر اگر تم اس چیز پہ غور و فکر نہیں کرو گے تو پھر تم انہی جہنمیوں کے اندر تمہارا شمار کیا جائے گا. جب تقوی کی بات کرتے ہیں جہاں کہیں بھی ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین, ایک آیت ہے. اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہاری نمازیں, تمہارا جینا, تمہارا مرنا, سب تمام چیزیں کیا ہے اللہ کے لیے. جب یہ چیزیں ہمارے امت کے درمیان, ہمارے درمیان جب آتی ہیں, یہ آیت کو پڑھا جاتا ہے, کوئی مقرر یا کوئی ممبر پہ ٹھہرے ہوئے خطیب جب اس آیت کو پڑھتے ہیں اور لوگوں سے مخاطب کرتے ہیں کہ تم اللہ کے لیے کرو, تمہارا اپنا دن رات, مال, تن, من, دھن, تمام چیزیں اللہ کے لیے قربان, ہر چیز اللہ کے لیے لگا دو, تو لوگ سوچتے ہیں کہ یہ ہمارے سے کیا کچھ لے رہے, ہماری زندگی چھین لے رہے, ہمارا کیسا, ہمارا رزق کیسا, ہمارے معاشی حالات کیسے. تو رازق کون ہے؟ اللہ کہتا ہے میں رازق ہوں. کبھی تم میرے قریب آ کر تو دیکھو, کبھی مجھ سے مانگ کر تو دیکھو, کبھی مجھ پہ توکل کر کر تو دیکھو, کبھی مجھ پہ یقین کر کے تو دیکھو, کبھی مجھ سے دل لگا کے تو دیکھو, کبھی میرا تقرب حاصل کر کے تو دیکھو, پھر دیکھو تمہارا رب تم سے کیا چاہتا ہے, کیا کرتا ہے تمہارے لیے تمہارا رب. ارے ایک نوکری کرتے ہو, ایک مہینے کے بعد امید رکھتے ہو کہ وہ بدبخت تنخواہ دے گا, اس کو موت بھی آنی ہے, دھوکہ بھی دے سکتا ہے, جھوٹا بھی ہے, اور تمہارا رب کہتا ہے کہ میں تمہیں بہتر رزق دینے والا ہوں, میں تمہیں بھوکا نہیں رکھتا, میں رزاق ہوں. تم یہ کرو کہ تم اپنی ذمہ داری کو سمجھو, تم دنیا کے اندر کیوں آئے ہو. پھر اس کے باوجود اگر ہم تقوی اختیار نہیں کریں گے, اللہ کے لیے ہم اپنا تن من دھن, یہ کوئی یہ نہیں کہتا تمہیں, کوئی خطیب یہ نہیں کہتا کہ کام دھندا سب چھوڑ دو, صرف اس کے تم تمام ذریعے معاش. اللہ کے نبی کے صحابہ کیسے کرتے تھے؟ اللہ کے نبی کے صحابہ کیا تجارت نہیں کرتے تھے؟ اللہ کے نبی کے صحابہ کیا دعوت کا کام نہیں کرتے تھے؟ سب کچھ کرتے تھے. پھر ہم اتنی محنت کرتے ہیں, اتنی کوشش کرتے ہیں, اتنی کوشش کے باوجود ہم جہاں کے وہیں رہتے ہیں. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ تمہارا کارساز, اللہ کہتا ہے کہ جب کوئی مومن, جب کوئی مسلمان بندہ اپنے مومن بندے کی مدد میں لگا ہوا رہتا ہے تو اللہ اس کی مدد کرتا ہے, اللہ اس کے کاموں کے اندر اس کی مدد کرتا ہے, اللہ اس کا کارساز ہے, اللہ اس کا مدد کرنے والا ہے. جب تم کسی مومن بندے کی, اپنے مومن بھائی کے مدد کے اندر لگے ہوئے رہتے ہو, اس کے کام کے اندر تم لگے ہوئے رہتے ہو, تو تمہارا رب تمہارے کاموں کو آسان کر دیتا ہے. اگر تم اپنے رب کے کام کے لیے اپنے آپ کو رکھ دو, اس کے قریب کر دو, اس کے لیے اپنے آپ تن من دھن لگا دو, کیا تمہارا رب تمہیں چھوڑ دے گا؟ دنیا کی ایک مثال ہے کہ کوئی انسان کسی کے قریب ہو جائے, بہت زیادہ تقرب ہو جائے, بہت زیادہ قریب ہو گیا کسی کے, وہ انسان اس کے لیے کچھ بھی کر رہا ہے, اس کے لیے جھیل رہا ہے, اچھا کر رہا, برا کر رہا, ہر معاملے میں اس کا ساتھ دے رہا, کیا وہ اس کے اندر تھوڑی بھی اگر انسانیت ہے, وہ کیا تمہیں ایسی چھوڑ دے گا بغیر اس کے معاوضہ دیے کے, بغیر اس کا کچھ کرے کے؟ جب تم مہینہ بھر نوکری کرتے ہو تو رب تمہاری تنخواہ دیتا, جو تمہارا مالک ہوتا ہے تمہیں تنخواہ دیتا ہے. تمہارا رب رحمان ہے, رحیم ہے. ہماری سانس, انسان کی سوچ ہوتی ہے کہ اگر میں محنت نہیں کروں گا, میں کوشش نہیں کروں گا, میں جدوجہد نہیں کروں گا,
کچھ نہیں ہونے والا، میں کھانا نہیں کھا سکوں گا، میں بھوکا رہوں گا. ارے ذرا غور کرو اس بات پہ، جب تم اپنے ماں کے پیٹ میں بچے تھے تو تب تمہارے رب نے تمہیں رزق عطا کیا تھا. جب تم اپنے ماں کے گود سے باہر نکلے تو تمہارے رب نے تمہیں تمہاری ماں کے چھاتیوں کے اندر دودھ دے کر اللہ نے تمہارے رزق کی فراوانی کی تھی. جب تم نے کون سی محنت کی تھی، جب ہم نے کیسی مشقت کی تھی، جب ہم نے کہاں پہ نوکری کری تھی، کیا اللہ نے تمہیں بھوکا رکھا ہے؟ کیا رب نے تمہارا رزق چھین لیا ہے؟ جب تم بڑے ہوتے ہو، جب ہم ایک عمر کو آتے ہیں، جب ہمارے دانت آنے لگتے ہیں تو ہمارا رب ہمیں ایسے غذا میسر کرتا ہے، تم اس وقت دودھ نہیں پیتے، تمہارے اس وقت تم کھانے کے لیے تمہارے ڈائجیشن سسٹم کو سیٹ کرتا ہے. اگر تم دودھ پیتے دور میں اگر تم کچھ تھوڑی بھی چیز کھا لو گے، تمہارا ڈائجیشن، تمہارا پیٹ خراب، پیٹ میں درد. لیکن جب تمہارے دانت آنے لگتے ہیں، تم کوئی چیز کھاؤ گے تو پھر اللہ تعالیٰ تمہیں اس کو ڈائجیشن بھی کرے گا. کون سی محنت کیے تھے، کہاں نوکری کیے تھے، کس نے تنخواہ دی تھی، کس کا رزق کھایا تھا؟ ذرا اس بات پہ غور کرنا. اگر جس کا رب کارساز ہو، جس کا رب کہتا ہے کہ تم میرے لیے آ کرتے دیکھو، میرا توکل، مجھ پر توکل کر کر تو دیکھو، میرا تقرب حاصل کر کر تو میرے اوپر یقین تو کرو. یقین نہیں ہے تمہیں، ہم اللہ پر یقین نہیں رکھتے، ہم خالی زبان سے کہتے ہیں کہ اللہ کے اوپر اللہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. ہمارا صرف یہ جو ہے زبانی ڈھونگ ہے. ہمارا توکل، ہمارا یقین ہمارے دل کے اندر ہونا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تقویٰ ہاں ہونا، تقویٰ دل کے اندر ہوتا ہے، تقویٰ دل کے اندر ہوتا ہے. تقویٰ لوگوں کو بتانے کے لیے ہم زبان سے کہتے ہیں کہ ہم فلاں ہیں، ہم بہت بڑے عالم ہیں، ہم بہت جانتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، فلاں کرتے ہیں، ہم صدقہ کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، اور ہمارے اندر تقویٰ نہیں ہے. اگر ایسا ہے تو پھر ہم اللہ کا تقرب کیسے حاصل کر سکیں گے؟ اللہ ہم سے جو چاہ رہا دنیا کے اندر، تم اللہ کے کوشش کے اندر لگے. ہم اللہ یہ نہیں کہتا کہ تم ذریعہ معاش کو چھوڑ دو، تم کام دھندا سب کچھ چھوڑ دو، تم صرف یہی کرو کہ اللہ کے ساتھ اللہ کرتے بیٹھو، اللہ کے لیے دن رات لگا دو. نہیں، مسجد سے خطیب پکار کر کہتا ہے اپنے وقت کے اندر سے کچھ وقت اللہ کے راہ کے لیے نکالو. اگر امت مسلمہ کا ہر فرد دن میں کچھ وقت اللہ کے لیے نکال دے. انسان کو نوکری ہوتی ہے، اگر اس کو پارٹ ٹائم آفر مل جائے تو یہ کہتا ہے کہ پارٹ ٹائم جاب بھی کروں گا میں. لیکن اس کے اندر ذرا بھی ایمان ہوتا، تقویٰ ہوتا، اللہ کا خوف ہوتا، زندگی جینے کا مقصد ہوتا، وہ کیوں پیدا ہوا، دنیا میں اللہ نے کیوں بھیجا، کمانا، کھانا، سونا، پھر مر جانا. جانور بھی یہ تو کرتا ہے. پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ فرق کیا ہے ہمارے اور جانور کے اندر؟ وہ بھی پیدا ہوتا ہے، وہ بھی دودھ پیتا ہے، وہ بھی بڑا ہوتا ہے، وہ بھی بچے جنتا ہے، وہ بھی کھانا کھاتا ہے، وہ بھی اپنے بچوں کو کھلاتا ہے، پھر مر جاتا ہے. کچھ تو مقصد ہے. ہم ایسی امت، ایسی نبی کی امت ہو جس سے اللہ مخاطب اسپیشلی کرتا ہے. کنتم خیر امت، تم ایک بہترین امت ہو، تم ایک اچھی امت ہو. جب کوئی انسان ہماری تعریف کرتا ہے، ارے بھائی تم بہت اچھے، سینہ تن جاتا ہے. کوئی بڑا آدمی ہمیں بلا کر کہتا ہے کہ شاباش بہت اچھے، ہمارا سینہ، اور 50 آدمی سے بولتے ہیں فلاں نے فلاں مجھے بلا کر تعریف کی، شاباشی دی. ارے بادشاہوں کا بادشاہ، پورے دنیا کے کائنات کا خالق، پورے دنیا کے کائنات کا رب، جس کے اجازت کے بغیر تم سانس نہیں لے سکتے، ایسا رب تمہیں کہتا ہے تم بہترین امت ہو. خیر امت. کیا ہے خیر امت؟ پیدا ہونا، بڑے ہونا، کام کرنا، تنخواہ لینا، بچے بیوی کو پال لینا، عمر ہو جاتی مر جانا. کیا بہترین امت ہے؟ واہ. اس لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا؟ نہیں. تقویٰ، اللہ تم سے تقویٰ چاہتا ہے. اللہ تقویٰ اس لیے نہیں چاہتا کہ تمہاری اللہ کو ضرورت ہے. اللہ تقویٰ اس لیے چاہتا ہے کہ اللہ تم سے محبت کرتا ہے. اللہ ہم سے رحمت، اللہ کی رحمت ہم پر ہے. اللہ رحیم ہے، اللہ غفور ہے، اللہ رحمان ہے. اسی لیے اللہ چاہتا ہے. ہمیں اللہ کی ضرورت نہیں ہے. اس کے بعد، اس آیت کے بعد میں اور ایک آیت کہتے ہوئے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. پہلے میں نے آپ کے سامنے
تقوی کی اہمیت بیان کی، پھر تقوی کے فوائد. تقوی اختیار کرنے سے اللہ ایسے جگہ سے رزق میسر کرے گا جہاں سے انسان گمان نہیں کر سکتا. موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیے، پیچھے فرعون کا لشکر ہے، سامنے سمندر ہے، بھاگ رہے ہیں، اللہ نے راستہ بنا دیا. تقوی، یقین، میرا رب ضائع نہیں کرے گا ہماری محنت کو، ہمارا رب ہماری محنتوں کو ضائع نہیں کرے گا، ہمارا رب اس کا اجر دے گا، اللہ نے راستہ بنا دیا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور ڈر رہے تھے کہ کہیں کفار ہمیں دیکھ نہ لیں، اگر دیکھ لیے تو ہم گئے کام سے. تو اللہ کے نبی کہتے ہیں خوف نہ کھاؤ، اللہ ہماری مدد کرنے والا ہے. تقوی، آئے غار کے سامنے بغیر دیکھے چلے گئے، اللہ نے اسباب بنا دیے. اللہ کے نبی طائف گئے دعوت کے کام کے سلسلے میں، خالی ہاتھ واپس آنا پڑا. مدینے کے اندر اللہ کے نبی اور گئے بھی نہیں، اللہ نے وہاں پہ انقلاب لا دیا. اسباب تم سوچ بھی نہیں سکتے، جہاں تمہاری سوچ ختم ہوتی ہے اللہ وہاں سے تمہیں رزق دیتا ہے، جہاں تم سوچ بھی نہیں سکتے، تمہارا گمان بھی نہیں جائے گا وہاں سے. اور ہم یہ بات پر غرور ہے، ہمیں اس بات کا گھمنڈ ہے کہ ہم محنت کرنے سے ہم جیتے ہیں، ہماری محنت سے ہم پلتے ہیں. اگر ہم بغیر کسی کام کرے کے بیٹھ جائے تو اللہ رازق ہے، دے سکتا ہے، لیکن دنیا کا ایک معاملہ ہے، دنیا کا ایک اصول ہے، تم محنت کرو. ایسی بھی قوم تھی جس کو بغیر محنت کے اللہ نے دیا نہیں دیا لیکن ناشکری تھی، اس لیے اللہ نے نعمت کو چھین لیا. لہذا محترم سامعین، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم رمضان کے اندر جس طرح تقوی کو اختیار کیے، رمضان کے اندر جو اللہ کا تقرب حاصل کرنے کی کوشش کرے، رمضان کے اندر گانے سننے سے اجتناب کرے، رمضان کے اندر فلم دیکھنے سے اجتناب کرے، رمضان کے اندر برا کام کرنے سے اجتناب کرے، رمضان کے اندر حرام کام کرنے سے اجتناب کرے، رمضان کے اندر جھوٹ بولنے سے خوف تھا کہ ہمارا رب دیکھ رہا ہے. کیا رمضان میں دیکھ سکتا ہے رب؟ روزے کی حالت میں دیکھ سکتا ہے؟ ارے تقوی ہمیشہ اختیار کرنا ہے، صرف فرق یہ ہے کہ تمہیں رمضان کے اندر روزے کے ساتھ تقوی اختیار کرنا ہے اور غیر رمضان میں بغیر روزے کے. تقوی تو ہمیشہ کرنا ہے، رب تو ہمیشہ دیکھنے والا ہے. یہ مقصد ہے تقوی کا عنوان لینے کا کہ ہم رمضان کے بعد بھی ہم اپنے مساجد، ہمارے اعمال کو ضائع نہ کریں گے، ہم اپنے اعمال کو اور بڑھائیں گے، اللہ کے سامنے روئیں گے، گڑ گڑائیں گے کہ ہم اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ کا تقوی اختیار کریں، تو اس سے ڈرنے والے بن جائیں. اور ہماری زندگی کے اندر یہ جو مسائل ہے، رمضان کے نمازوں کی پابندی کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا، جھوٹ سے اجتناب کرنا، برائیوں سے بچنا، اللہ سے ڈرنا، اللہ سے خوف کھانا، ہے نا یہ چیزیں. اللہ اتنی زیادہ محبت کرتا ہے بندے سے، اتنی زیادہ محبت کرتا ہے. جب مسائل آتے ہیں زندگی کے اندر، پریشانیاں آتے ہیں، مصیبتیں، تقوی، یہاں پہ اللہ تعالیٰ آزماتا ہے انسان کو. انسان کتنا مجھ پر توکل رکھتا ہے، مجھ پر کتنا یقین ہے اس کو. مسائل بھی آتے ہیں، پریشانیاں بھی آتے ہیں، پرابلمز بھی آتے ہیں. یعنی اگر میں نماز پڑھوں پھر بھی میرے کو پریشانی آئی، خلاص. جب کوئی معصوم بچہ ہوتا ہے، اس کی ماں یا پھر کوئی بھی شخص جب معصوم کسی بچے کو دیکھتا ہے، جب بہت خوبصورت ہوتا ہے، جا کے اس کے کلے لوچتے ہیں نا، ہمیں معلوم ہے کہ اس سے وہ چڑ جائے گا، روئے گا، اور ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ اس کو اس سے کوئی دلی تکلیف نہیں پہنچے گی، اور ایسے کرنے میں ہمیں خوشی ملتی ہے، ہم ہنستے ہیں. جب وہ چڑ جاتا ہے ہم ہنستے ہیں. تمہارا رب بھی تمہیں آزماتا ہے چھوٹے چھوٹے پریشانیاں دے کے. اگر وہ چیز پہ تم قائم رہو گے، رب پہ یقین رکھو گے، اور تم رب کے سامنے رو گے، ہاتھ اٹھاؤ گے، یہ مسئلہ ہے، اللہ کے سامنے رو کر ہاتھ گڑ گڑاؤ گے، تو تمہارا رب بھی خوش ہوگا تم سے، جیسے ہم بچے سے. اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ ایک چاکلیٹ دیتے ہیں. تمہارا رب کی رحمت سے ایسی امید رکھو. جب تمہارا دل، ایک چھوٹا بچہ رونے کے باوجود تمہارا دل اس بات کو نہیں مانتا کہ اس کو رلا کے چھوڑ دے، بعد میں چاکلیٹ دے کے خاموش کروا دے، تمہارا رب ایسا ہے، 70 ماؤں کی محبت رکھنے والا ہے. کیا وہ تمہیں خالی رلاتے رہے گا زندگی کے اندر؟ کیا اس نے رلانے کے لیے پیدا کیا ہے؟ ذرا ان چیزوں پہ غور کرنا. آخر ایک آیت پڑھتے ہوئے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اللہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے یہاں پہ؟ یہ آیت کے اندر حکم دیتا ہے تقوی اختیار کرو. پہلے اللہ نے کہا تقوی
یہ چیزیں کے اندر تقویٰ ہے. پھر اللہ نے تقوی کے تعارف وہ اس آیت کے اندر جو میں نے پڑھی تھی، اب اس کے فوائد، اب اس کے اندر یہ آیت کے اندر اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے. اب بہت ہو گیا. تقوی اختیار کرو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، تم اللہ کے حق کے برابر تقوی اختیار کرو. تمہارا حق ہے تقوی اختیار کرنا ہے، تقوی اختیار کرو. تم اللہ سے ڈرو. کیسا ڈرو؟ ایسا ڈرو کہ تمہیں کہیں موت نہ آ جائے. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. تم نافرمانی کی حالت میں مرنے سے پہلے اللہ سے ڈرنا شروع کر دو. کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں نافرمانی کی حالت میں اللہ موت نہ دے دے. ہے کوئی گارنٹی ہمارے پاس؟ ہم گناہوں کا ارتکاب کر لیے، آج چلو بھائی آج گناہ کر لیں گے، کل جا کے توبہ کر لیں گے، پھر اس کے بعد اللہ معاف کر دے گا. ہے کوئی گارنٹی زندگی کی کہ ہم نے گناہ بھی کر لیا، پھر ہمیں ٹائم بھی مل گیا، اللہ کے سامنے توبہ بھی کر لی، پھر اس کے بعد ہمیں موت آ جائے؟ کوئی گارنٹی؟ اگر ایسا نہ ہو، ہم نے گناہوں کا ارتکاب کیا اور اسی حالت میں موت آ گئی، مکروہ حالت میں، اللہ اکبر، کیا حالت ہوگی؟ جہنم ہمارا ٹھکانہ، قبر کا عذاب ہم پر، میدان حشر کے اندر ہمارا عالم. ذرا ان چیزوں کا ہمارے نظروں کے سامنے لائے. ابھی آپ نے سنا کہ قبر کے اندر جہنمیوں کی کیا حالت ہوگی، جہنم کے اندر فلاں حالت ہوگی، میدان حشر کے اندر آپ نے جو سنا ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ یہی بتانا چاہتا ہے کہ اگر تم یہ چیزوں کے اوپر عمل نہ کرو گے، تم تقوی اختیار نہ کرو گے، اللہ سے ڈر نہیں رکھو گے، تو پھر تم ڈرو اللہ سے. ایسا ڈرو. اب ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں، سوال اس نہیں، میں بری حالت میں موت مروں گا، اس نہیں، اچھی حالت میں موت کروں گا. اب کیا کرنا ہے؟ میرے کو نافرمانی کی حالت میں موت نہیں ہونا ہے، اچھی حالت میں موت ہونا ہے. کیا کرنا ہے؟ کچھ بھی نہیں کرنا ہے، ہمیشہ اللہ سے ڈرنا ہے. جب بھی کوئی گناہ کی سوچ آئے تو دیکھنا ہے کہ رب دیکھ رہا ہے، اللہ ہم پر دیکھ رہا ہے، اس کے سامنے ہم یہ کام اگر کر سکتے ہیں تو پھر اللہ پکڑنے والا ہے. اگر ہمیشہ انسان تقوی، ڈر اللہ کا اپنے دل کے اندر رکھے، اللہ کا خوف اپنے دل کے اندر رکھے، تو انسان گناہ کا ارتکاب کر نہیں سکتا اور گناہ کی حالت میں موت نہیں آ سکتا. لکھنؤ کے اندر ایک مشہور شاعر تھے، بہترین شاعر، دینی اشعار بہت بہترین بولتے تھے. شراب خانے سے نکلے، رات کا وقت تھا، چوکا کھائے، نالی میں گر گئے، موت ہو گئی. ذرا ہم سوچیں، ایسی حالت میں اگر کسی کی موت ہو جائے تو اس کے بارے میں ہم کیا گفتگو کریں گے دنیا کے اندر؟ ذرا کسی کی صورت کالی دکھ گئی موتے کے بعد ڈولے کے اندر، کیا آدمی تھا بھائی، صورت پوری کیسی کچھ ہو گئی. ہماری موت کس حالت میں آ رہی ہے؟ کبھی گاڑی پہ جاتے ہوئے کوئی مرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کیا کرتا ہے اس وقت؟ کیا اس کے گمان میں ہے؟ رات میں جب ہم سوتے ہیں بغیر اللہ کے ڈر کے، بغیر عشاء کی نماز پڑھے کے سو جاتے ہیں اور رات میں موت ہو جاتی ہے. سفر میں نکلتے ہیں، کون سی حالت میں، کیسی حالت میں، نہ نمازوں کی پابندی، نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پابندی، موت ہو گئی. کیا اللہ کے سامنے ہم جواب دہ نہیں ہیں؟ کیا اللہ کا ہمیں ڈر نہیں ہے؟ کیا اللہ ہم سے یہ تمام چیزوں کے بارے میں سوال کرنے والا نہیں ہے؟ جیسے کہ پرسوں بتایا گیا تھا کہ اللہ بغیر 5 سوالوں کے حساب دیے بغیر میدان حشر سے انسان قدم تک نہیں ہٹا سکے گا. کیا ہم نے اس کی تیاری کی ہے؟ ایگزام آنے والا ہوتا ہے، بچے کو 2 مہینے پہلے سے اسپیشل کلاسز، ٹیوشن، صبح 8-7 بجے 6 بجے بھیجا دو، رات کے 10 بجے گھر پہ لاؤ، سلا دو، صبح اٹھاؤ. ایسا دکھتا ہے یہ ایگزام کے بعد ختم، جنتی جنتی. لیکن وہ حالت میں اگر ہماری موت ہو گئی، ہم نے اس کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ کیا ہم جنت نہیں چاہتے؟ ہمیں جنت کی ضرورت نہیں ہے؟ اور ایک چیز یاد رکھنا کہ یہ جو لوگ دعوت کا کام کرو، علماء کہتے ہیں، ممبر رسول سے خطیب لوگ خطاب کرتے ہیں کہ ہم دعوت کا کام کرتے ہیں، ہم فلاں کرتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ آؤ، دعوت کا کام کرو. اگر ہم نہیں کرتے تو کیا سمجھتے ہیں ہم لوگ؟ اللہ کو اپنا دین غالب کرنا ہے، وہ تو کر کے ہی رہے گا. اللہ کا مقصد ہے، اللہ کا ٹارگٹ ہے زمین کے اندر قیامت سے پہلے دین غالب ہو جائے. وہ تو ہونا ہی ہے، وہ تو ہوگا ہی. کیا ہم نہیں دیکھتے ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی کامیاب ہو گئے، اپنا بیڑا پار کر لیا. ابو جہل، ابو لہب ایک ہی دور میں تھے نا، وہی خاندان کے تھے.
برباد، آباد، کامیاب ہو گئے؟ ابھی بھی دعوت کا کام تو ہونے والا ہی ہے، اللہ کا دین غالب ہونے والا ہی ہے۔ اللہ جو کرنا چاہتا ہے وہ کسی نہ کسی سے کام لیتا ہے اور کر بھی دیتا ہے، اور کامیاب بھی اس میں وہ ہونے والا ہے، اس کے اندر کسی قسم کا شک نہیں۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ ہم نے اس کے اندر کہاں تک تعاون کیا۔ یہ جو گنگا بہنے والی ہے، یہ جو ندی بہتی ہے، وہ تو بہنے والی ہی ہے، اس کو روکنا نہیں ہے، لیکن کیا ہم نے اس میں ہاتھ دھوئے کہ نہیں دھوئے؟ دھوئے کامیاب والوں کی لسٹ میں، نہیں دھوئے نافرمانوں کی لسٹ میں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کا اپنے دل سے سوال کریں کہ ہم اپنی زندگی کے لیے کتنا وقت نکالتے ہیں، اللہ سے کتنا زیادہ خوف کھاتے ہیں، اور اللہ کی عبادت کے لیے کتنا وقت نکالتے ہیں، اور اللہ نے جس مقصد کے لیے تمہیں پیدا کیا ہے اس کے لیے کتنا وقت نکالتے ہیں۔ پارٹ ٹائم کون کرتا ہے، فل ٹائم کون کرتا ہے، کون سا وقت کس میں کتنا نکلتا ہے، ہم اپنے دل سے سوال کر لیں اور اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اے اللہ ہم تمام کو حق بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اے اللہ ہم تمام کو آپ سے ڈرنے والا بنا دے، اے اللہ ہمارے اندر تقوی پیدا فرما دے، اے اللہ ہمیں صحابہ کے طریقے پر چلنے والا بنا دے، اے اللہ ہم جس مقصد کے لیے یہاں پر جمع ہے، جتنی چیزیں ہم نے سنی ہیں، چاہے آج ہو یا پچھلی تاخیراتوں کے اندر ہو، چاہے جمعہ کے اندر ہو، ان چیزوں کو سوائے سننے والا نہ بناتے ہوئے اس پر عمل کرنے والا ہمیں بنا دے۔ اے اللہ ان تاخیراتوں کے اندر تجھ کو راضی کرنے کے لیے جس مقصد سے ہم لوگ یہاں پر جمع ہوئے ہیں، 80 سال کی عبادت کو، 1000 مہینوں کی عبادت کو جو ہم لوٹنے کے لیے یہاں پر جمع ہیں، اللہ اس عبادت کو ہمارے مقدر میں رکھ دے۔ اے اللہ آج سے ہم یہ یقین رکھتے ہیں، یہ ہم ارادہ رکھتے ہیں کہ آئندہ جو کام کریں گے تیرے ڈر سے، تیرے خوف سے کام کرنے والا ہمیں بنا دے۔ آمین وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔